الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی مردود شیطان سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر رحم کرتا ہے. میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی یہ کہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرتا ہے. بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے دوسروں کا عیب بیان کرنے والا ہو، منہ پر طعنہ دینے کا عادی ہو، جو مال جمع کرتا ہو اور اس کو گھنتا رہتا ہو. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. ایسا تو کبھی ہرگز ہونے والا نہیں. ایسے لوگوں کو ایسی جگہ میں پھینک دیا جائے گا جو چورا چورا کر دینے والی ہے. لوگوں تمہیں کیا معلوم وہ جگہ کیا ہے جو چورا چورا کر دینے والی ہے؟ وہ تو اللہ کی ایک سلگائی ہوئی آگ ہے، ایسی خطرناک آگ جو دلوں پر جا چڑھے گی، ان کے اوپر سے وہ بند کر دی جائے گی. وہ لوگ ایسی حالت میں ہوں گے کہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں کے اندر بند ہوں گے. سورہ عصر کی تفسیر کا کچھ مضمون باقی رہ گیا تھا. سورہ عصر کا بنیادی مضمون تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا رہے ہیں اور زمانے کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے. وجہ اس کے نقصان میں ہونے کی وہ یہ ہے کہ اعمال کرتا تو ہے، نماز پڑھتا تو ہے، لیکن ہر وقت نماز کے اندر، ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہونا یہ اس کے بس کی بات نہیں.
دن کے کئی اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سستی کے اندر اور غفلت کے اندر نکال لیتا ہے، اور ایسا نہیں کہ دن کے وہ اوقات جو وہ سستی کے اندر اور غفلت کے اندر نکالے اس کے لیے گویا دن اور سورج چاند بند ہو جائے۔ زمانہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ان ازمینہ میں اور ان زمانوں میں کام نہ کرنے کی وجہ سے تو بڑے گھاٹے میں۔ چند لوگ ایسے ہیں جو گھاٹے میں نہیں۔ نمبر 1 وہ جو ایمان لاتا ہو، نمبر 2 جو نیک اعمال کرتا ہو، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق بات پہنچاتا ہو، اور نمبر 4 گناہوں سے بچنے کی ترغیب ایک دوسرے کو دلاتا ہو۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انسان دنیا کے اندر تجارت کرنے کے لیے آیا ہے، اور تجارت اس کو کرنی ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو وہ دے گا اپنی زندگی کے اوقات، اور بدلے میں اللہ اسے جنت دے گا۔ اگر انسان بدلے میں اپنی زندگی کے اوقات اللہ کو نہ دے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت بھی دے گا نہیں۔ تو دنیا کے اندر انسان گویا ایک تاجر کی حیثیت ہے، اور ایک تاجر کو جو بھی سرمایہ حاصل ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو منجمد ہوگا وہ، یا سیال ہوگا۔ منجمد سرمایہ وہ جو اگر تم استعمال کر دو تو ختم ہوتا ہو، لیکن اگر تم اس کو استعمال نہ کرو تو وہ باقی رہتا ہو۔ مثلا 1 لاکھ روپے کسی کے پاس ہوں تو اگر وہ دھندے کے اندر اس کو لگائے گا تو یہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اگر وہ اس کو بینک میں باقی رکھتا ہے تو وہ 1 لاکھ روپے کئی سال تک بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس ہی ہوں گے، وہ کبھی ختم ہوگا نہیں۔ یہ ہے وہ سرمایہ جو منجمد ہے، اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ ایک سرمایہ وہ ہے جو سیال قسم کا ہے، یعنی اگر تم اس کو استعمال کرو تب تو وہ ہاتھ سے نکلتا ہی ہے، لیکن اگر استعمال نہ کرو تب بھی ہاتھ سے نکلے گا، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ۔ مثلا برف، کوئی آدمی گولے بیچتا ہو، برف بیچتا ہو، تو اگر وہ اس کو بیچ دے تو ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اگر نہ بیچے تو تب بھی ہاتھ سے نکل جائے گا پگھل کر۔ دنیا کے جو اوقات ہیں وہ اسی برف کی طرح ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدل۔ انسان اگر اس زندگی کو استعمال نہ کرے تب بھی وہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی، اگر استعمال کرتا ہے تو یہ آدمی ہے وہ جو عقل مند کی فہرست کے اندر آتا ہے۔ سورہ عصر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زندگی کی بڑی اہمیت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ زندگی کو اچھے کام کے اندر لگا دے، بکواس اور فضول کاموں کے اندر زندگی کو نہ لگائے۔ لیکن آج کل کا زمانہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ سالگرہ بناتے ہیں، جب سال ختم ہوتا ہے تو نیو ایئرس کے نام پر انجوائے کرتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، برتھ ڈے آتی ہے سالگرہ بناتے ہیں، دعوت کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، کیک ویک کھاتے ہیں، اور پھر ان کو جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں ایسا کر رہے، کیوں بالکل عجیب حرکت کہ 1 سال ختم ہوا تمہارا اور تم دعوت کر رہے ہو، خوشی منا رہے ہو، کیک وغیرہ کھلاتے ہو دوستوں کو، تو وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہماری زندگی کا 1 سال بڑھ گیا۔ میرے عزیزو، اکبر الہ آبادی کہتا ہے کہ 1 سال بڑھا کہاں سے، یہ تو 1 سال گھٹا۔ تمہارا 1 سال کم ہوا لیکن تمہیں دھوکے کے اندر رکھ دیا گیا ہے، دھوکے کے اندر مبتلا ہو گئے ہو، دیکھ رہے ہو کہ سب اس طرح سالگرہ بناتے ہیں تو اس طرح ہم نے بھی سالگرہ منانا شروع کر دیا، حالانکہ سورہ عصر کے مضمون کی یہ خلاف ہے۔ ہمیں تو غم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی گئی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اللہ سے معافی ہونی چاہیے، صلاۃ التوبہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ دعوت ہو، پارٹی ہو، کیک ہو۔ اسی لیے اسلام کے اندر برتھ ڈے بنانا قطعاً حرام ہے۔ اسی طرح نیو ایئرس پارٹی وغیرہ جو ہوتی ہے 31 دسمبر کو، تو یہ بھی اسلام کے اندر اس کی سخت اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ سورہ عصر کے مضمون کے خلاف ہے۔ یہ چند باتیں تھیں سورہ عصر کے بارے میں جو مجھے تمہارے سامنے واضح کرنی تھی۔ اب سورہ ہمزہ کی تفسیر میں کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ ہمزہ کے اندر 9 آیتیں ہیں۔
अल्फाज इस सूरत के अंदर है 33 यानी 33, और हुरूफ इस सूरत के अंदर है 96। मेरा अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला का फजल हम पर है और इसमें तो कोई शक नहीं। उसने तो हमारी रियायत की है, हम ही है वो जो उसकी रियायत नहीं करते। एक हर्फ पर 10 अजर वो देता है। जब इस सूरत मुख्तसर सूरत के अंदर 96 हुरूफ हैं, तो इस मुख्तसर सूरत को पढ़ने के नतीजे में आदमी के खाते के अंदर कम से कम 960 अजर आ जाएगा। फिर ये भी उस आदमी की बात है जो अदना इखलास वाला हो, सरसरी तौर पर पढ़ता हो। वरना अगर कोई आदमी तन्हाई में पढ़ता हो, अल्लाह को याद करके पढ़ता हो, आंखों से आंसू जारी हो, दिल के अंदर अल्लाह की याद हो, इस्तेहज़ा हो, तो कितना अजर उसको मिलता है वो अल्लाह ही ज़्यादा बेहतर जानता है। इस सूरत के अंदर 3 खराबी बयान कर दी गई है। पहली खराबी हुमज़ा, दूसरी खराबी लुमज़ा, और तीसरी खराबी जमा अमाला व अद्ददा। हुमज़ा कौन? हुमज़ा मुबालगा का सीगा है। उस आदमी को कहते हैं जो पीठ पीछे दूसरों का ऐब बयान करता हो। फुला आदमी तो ऐसा, फुला आदमी लंगड़ा है, फुला आदमी बोलने के अंदर गलतियां करता है। हर मर्तबा वो आदमी जो है जब दूसरे लोगों से मुलाकात होती है तो किसी तीसरे आदमी का तस्करा ही करता है। ये आदमी हुमज़ा। 1-2 मर्तबा चलो कर लिया, इस आदमी को हुमज़ा नहीं कहते, बार बार करता है। यानी जब भी मुलाकात होती है तो उसकी बातों के अंदर किसी तीसरे का तस्करा होगा ही, और वो किसी तीसरे का बुरा तस्करा ही करेगा। मेरे अजीजों, ये गीबत होती है। आदमी ये करेगा तो फिर इसका मतलब ये कि वो मुर्दार का गोश्त खा रहा है। क्या कोई आदमी ये पसंद करे कि कोई मुर्दा का गोश्त खावे? तो गीबत करना ऐसा ही। गीबत फकत बातों से नहीं होती, जैसे कि ये मजमून में पीछे बयान कर चुका। इशारों से भी गीबत होती है कि मसलन कंपनी के अंदर है, कोई तीसरा आदमी आया, इशारे से उसकी बुराई कर ली, दोस्त लोग हंस रहे लेकिन अल्लाह नाराज हो रहे, तो ये हरकत भी मुनासिब नहीं। और इसी तरह इशारों से क्या बल्कि फेल से भी और हरकत से भी गीबत होती है। किसी लम्हे की नकल उतार दी, कोई आदमी बोलने के अंदर उसको तकलीफ होती है लेकिन उसकी एक्शन मारता है, तो ये भी गीबत है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे अजीज़ों हमारी हिफाजत करे। यह आदमी हुमज़ा होता है। इस सूरत के अंदर इस आदमी की खराबी बयान हुई। कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहां पर आदमी गीबत कर सकता है, लेकिन फिर उसको गीबत कहते ही नहीं है। चूंकि गीबत से उसको सिमिलैरिटी हासिल है, इसलिए उसको गीबत का नाम उर्फन दे दिया जाता है, लेकिन वो हलाल चीज़ है। मसलन कोई तुमसे मशवरा तलब करे कि फुला घर के अंदर मुझे मेरी लड़की देनी, और वो लड़का कैसा है, तो अब वो आदमी तुमसे मशवरा लेने के लिए आया है, तो तुम उसको सच्चा पक्का मशवरा दो। जोन सा भी मशवरा तुम दोगे ने, ऐब भी अगर बयान हो गया तो ये जायज़ है। बल्कि तुम्हें अगर ऐब उसका मालूम हो तो ऐब बयान करना तुम्हारे लिए ज़रूरी, क्योंकि ये अमानत है। अदालत के अंदर जज के सामने हो, मुजरिम आया, तुमने उसको कत्ल करते हुए देखा, वो तुमसे गवाही मांग रहे हैं, तुम कहो कि ये गीबत है। नहीं, ये गीबत नहीं है, ये जायज़ है। इसी तरह कोई आदमी खुल्लम खुल्ला शादियों के अंदर ये सब गुनाह करता है, डीजे बजाता है, म्यूजिक वगैरह करता है, तो ये आदमी जब खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा है तो फिर हमारे जिम्मे भी ये नहीं कि हम इसकी हिफाजत करें। जब तूने ही तेरा पर्दाफाश कर दिया तो हम क्यों तेरे पर्दे को वापस अपनी जगह पर लगावें? ये फिर हमारे लिए जायज़ बन जाता है इसके ऐब को बयान करना। खैर, हर सूरत में गीबत नहीं होती। गीबत उस वक्त होती है जब आदमी से मशवरा तलब न किया जा रहा हो, कोर्ट में न हो वो, इसी तरह वो आदमी खुल्लम खुल्ला गुनाह न करता, चुप कर करता हो गुनाह, तो फिर अगर तुम उसका ऐब सबके सामने बयान करो इशारे से, फेल से, कलाम से, ये गीबत है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे अजीज़ों हमारी हिफाजत करे। अबू दाऊद के अंदर है कि मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि जहन्नम के अंदर उसके नाखून जो है वो तांबे के हैं और वो अपने चेहरे को नोच रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कैसी खतरनाक सजा, चेहरा जो कितना इज्जत वाला हिस्सा है। आज अगर हम तसव्वुर करें कि हमारे चेहरे पर 1-2 लकीरें ज़ख्म की हों तो हम हमारा चेहरा छुपाएंगे,
لیکن کوئی آدمی کل قیامت کے دن اگر غیبت کرتا ہوگا نہیں تو اس کی یہ سزا ہوگی۔ جبرائیل نے پھر حضور سے کہا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرنے والے لوگ تھے۔ یہ پہلے نمبر کی خرابی تھی۔ دوسرے نمبر کی خرابی لومزہ۔ لومزہ تو آدمی بالکل یہ کنفیوژن میں نہ پڑ جاوے، ہمزہ الگ ہوتا ہے، لومزہ الگ ہوتا ہے۔ ہمزہ تو یاد رکھنے کا کہ پیٹ پیچھے ایک بیان کرنے والا، ہا کا مخرج چونکہ پیچھے ہوتا ہے نیچے، تو اس سے آدمی یاد کر لے کہ پیٹ پیچھے ایک بیان کرنے والا ہمزہ۔ لومزہ تو چونکہ لام کا مخرج آگے ہوتا ہے نا، لام یہاں سے مخرج اس کا نکلتا ہے، تو آدمی یاد کر لے گا اس سے کہ لومزہ کہتے ہیں اس شخص کو جو منہ پر ایک بیان کرنے کا عادی ہے۔ یہ آدمی پیٹ پیچھے تو ایک بیان نہیں کرتا میرے عزیزو، یہ آدمی جب بھی آتا ہے تو سامنے جو ہوتا ہے بالکل روکڑا کہہ دیتا ہے، اور اس میں جو برا لگے یہ بھی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، کسی کا دل ٹوٹے اس کی بھی پرواہ اس کو نہیں ہوتی، بالکل جو روکڑی بات کرنے والا جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں لومزہ۔ ہماری زبان کے اندر بالکل وہ تھوچرا آدمی جس کو کہتے ہیں کہ بات کرے اپنے سامنے والے کی بالکل دل کی رعایت ہی نہ کرے، تانا دینے کا عادی ہو زبان پر، تو یہ ہے لومزہ۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم غیبت تو نہیں کرتے، ہم سامنے بول دیتے، تو سامنے بولنے والا بھی گنہگار ہے۔ آدمی کم سے کم رعایت کرے اس آدمی کی جو اس کے سامنے موجود ہو، اگر کوئی آدمی اس کی رعایت نہیں کرتا تو یہ آدمی گنہگار ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ اور تیسری خرابی وہ جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ اب دیکھو میرے عزیزوں، مال جمع کرنا اور اس کو گننا یہ کوئی بری بات نہیں، ہاں یہ کہ بھائی آدمی کے پاس مال آوے نے وہ اس کو نہ گنے تو بہتر ہے، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اگر مال آتا ہو نے وہ اس کو گنتا رہتا ہو تو یہ فی نفسی کوئی خراب چیز نہیں۔ تو یہاں پر کیوں اس کو عیب کے طور پر بیان کیا؟ عیب کے طور پر اس کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات بتانی کہ یہ آدمی مال جمع کرتا ہے، اس کو شمار کرتا ہے اور بالکل اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتا، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، تو یہ آدمی ملامت کا مستحق ہے۔ ورنہ فی نفسی مال آیا عادت کے مطابق تھوڑا گن لیا، بلکہ گننا تو ضروری ہے، بسا اوقات اگر گنو گے نہیں تو نقصان ہو جائے گا، ہاں لیکن اگر عادت سے گنتا رہتا ہے نا، اس کو مال سے اتنی زیادہ محبت کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے، حتیٰ کہ کوئی آدمی مالدار ہو اور وہ یہ سمجھے کہ مال ہی سب کچھ ہے، کوئی میرا نقصان بھی بگاڑ نہیں سکتا، حتیٰ کہ خدا بھی میرا نقصان بگاڑ نہیں سکتا، تو یہ بہت بری بات ہے۔ یہاں پر یہی آدمی مراد ہے۔ جس طرح دیگر صورتوں کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اسی طرح اس صورت کا بھی ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت لوگوں کو دی تو بہت سے لوگوں نے ایمان کی دعوت کو رد کر دیا، لیکن آہستہ آہستہ کچھ سمجھدار اور ہونہار ہوشیار صحابہ تھے جو اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے رفتہ رفتہ۔ جب قریش کے سرداروں نے یہ بات دیکھی کہ محمد کا لایا ہوا اسلام دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، تو ان کو فکر ہوئی کہ اگر محمد کا اسلام بڑھ جائے گا تو پھر اس صورت میں ہماری چودراہٹ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ تو پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبتیں کرنی شروع کی۔ ہمزہ، بعض ایسے لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پر تانا دیتے تھے اور منہ پر بالکل خراب بول دیتے تھے، یہ تھے لومزہ۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مال جمع کرتے رہتے تھے، بالکل اللہ کے راستے میں دیتے ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی یہ کہنے کے لیے کہ خرابی اور بربادی ہو ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے دوسروں کا عیب نکالنے کا عادی ہو، سامنے تانا دیتا رہتا ہو، اور جو مال جمع کرتا ہو اور اس کو شمار کرتا رہتا ہو۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، اسے یہ جو سمجھ ہے یہ محض ایک گمان ہے، اور اس گمان کی کوئی اصلیت نہیں، اس لیے کہ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو ان لوگوں سے زیادہ مالدار لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن سب کو موت کا مزہ چکھنا پڑا۔ پھر یہ بات کہی گئی کہ جہنم کی آگ کے اندر ایسے لوگوں کو پھینکا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ مشرکین تھے جن کا نام تفسیر کی کتابوں کے اندر ہے، جو اس طرح غیبتیں کرتے تھے حضور کی اور منہ پر تانا دیتے تھے۔ ایک تھا اخنس ابن شریک،
ایک تھا ولید ابن مغیرہ، حضرت خالد ابن ولید ہے نا، سیف اللہ، ان کے ابا، یہ بڑا شیطان آدمی تھا ولید ابن مغیرہ۔ ابی ابن خلف، امیہ ابن خلف، جمیل ابن عامر جمحی، یہ سب لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کرتے تھے، انہی کی مذمت ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ان سب لوگوں کے نام جب احادیث کے اندر ملتے ہیں تو قرآن کے اندر ان کا نام کیوں نہیں؟ کیوں یہ نہیں کہا گیا ویل لکل امیہ ابن خلف، ویل لکل ابی ابن خلف، ویل لکل جمیل ابن عامر جمحی، بلکہ جو بری عادت تھی قرآن میں اسی کو ذکر کیا گیا، نام قرآن کے اندر مذکور نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر نام ہوتا تو پڑھنے والے کو شاید یہ بات محسوس ہوتی کہ یہ خرابی فقط ان لوگوں کے لیے نہیں، قرآن یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر خراب عادتیں تھیں، ان کے لیے خرابی ہے، تمہارے اندر بھی اگر یہ خراب باتیں پائی جائیں گی تو تمہارے لیے بھی انہی جیسا انجام ہے۔ پھر یہ بات بتائی گئی کہ جہنم کی آگ کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا، اور یہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ یہ جسم کا چورا چورا کر کے رکھ دے گی۔ یہ اللہ کی ایک سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر حملہ کرے گی۔ اب دیکھو دنیا کی آگ جو ہوتی ہے نا، وہ پہلے تو کھال پر حملہ کرتی ہے، پھر گوشت پر حملہ کرتی ہے، پھر ہڈیوں پر حملہ کرتی ہے، نہ دل تک پہنچے نہ اس سے پہلے آدمی مر جاتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا معاملہ ہے میرا عزیزوں۔ کل قیامت کے دن چونکہ جہنم کے اندر نہ کوئی آدمی جیتا ہے نہ کوئی آدمی مرتا ہے، اس لیے اس کی آگ ڈائریکٹ دل پر حملہ کرے گی، جس کی وجہ سے آدمی کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ ڈاکٹر ہی نے ایک مرتبہ یہ بات بتائی تھی کہ دل کے اندر اگر وہ جو پینسل سے اپنے لکھتے ہیں، کہتے ہیں بچوں کو کہ پینسل سے یہ سنبھال کر آدمی لکھے، اس لیے کہ اگر اس کی نپ یہاں چلی گئی اندر نہ اندر سے دل پر چلی گئی تو ایک پینسل کی نپ بھی دل کو برباد کر کے رکھ سکتی ہے۔ تو جب پینسل کی ایک نپ سے دل کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو جہنم کی آگ جب دلوں کو سلگائے گی نہ آدمی مرے گا بھی نہیں تو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہاں پر دراصل قرآن کے اندر یہی بات بتائی جاتی ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی اپنی تفسیر کی کتاب فتح العزیز کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ 4 قسم کی آگ ہوتی ہے، 4 طرح کی آگ ہے، دنیا میں 3، آخرت میں 1۔ ایک آگ تو وہ معمولی آگ جو آپ نے سلگا دی، اس کو مٹایا جا سکتا ہے پانی کے ذریعے سے۔ ایک آگ سورج کی، اس سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اے سی پنکھے کے ذریعے سے۔ 2 آگ ہوئی۔ تیسری آگ آدمی کے جسم کے اندر بخار کی شکل میں، اس سے جسم پورا گرم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی مسامات اور پسینے کی شکل میں آدمی اس سے بھی نجات پا لیتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی بھی چیز جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتی۔ جہنم کی آگ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 1000 سال تک، اور وہ 1000 سال کیا ہمارے سال کی طرح یا کوئی دوسری شکل ہم نہیں جانتے، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، 1000 سال تک آگ کو جلایا گیا، یعنی ایسا نہیں کہ لکڑی کو جلایا گیا، کاغذ کو جلایا گیا، آگ کو جلایا گیا تو وہ سرخ رنگ کی ہوگی، پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا تو وہ سفید رنگ کی ہوگی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ رنگ کی ہوگی۔ یہ ہے دوزخ کی آگ کہ اس کی لپٹ میں کوئی روشنی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ جو آگ تم اپنے گھروں کے اندر جلاتے ہو نا، یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے بالکل تعجب میں کہا، اے اللہ کے رسول، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، لیکن دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ پھر یہاں پر یہ کہا گیا کہ وہ جہنم کی آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ جب آگ کھلی ہوتی ہے نا تو اس کا اثر دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے، لیکن جب آگ کو بند کر دیا جائے، کمپریس کیا جائے، تو پھر اس صورت میں وہ آگ بڑی سخت ہوتی ہے۔ بوم وغیرہ ہوتا ہے نا، اس بوم کے اندر جو ہوا ہوتی ہے اس کو بالکل ٹائٹ کیا جاتا ہے تو پھر وہ دھماکہ اس کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کمپریس ہوا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی کہ جہنم کی آگ کچھ ایسی ہی ہوگی۔ انہا علیہم مؤصدہ،
ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بہت سخت چیز کے گرنے کی آواز سنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا چیز اور کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم تو بہت کم جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے عزیزوں، میرے صحابہ، 70 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی گہرائی کے اندر پھینکنے کے لیے ایک پتھر کو پھینکا تھا، آج جا کر وہ اس کی گہرائی تک پہنچ جائے. یہ تو جہنم کی گہرائی کی بات ہے، اس کے شعلے کیسے ہوں گے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب تذکرہ ہوتا ہے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جب دیدار ہوگا نے پھر اس پر تجربہ ہوگا، یہ کیسا خطرناک ہوگا. آگ کے لمبے چوڑے ستونوں کے اندر ایسے لوگ ہوں گے، یعنی آگ کے شعلے اتنے زیادہ بڑے ہوں گے کہ ایسا لگے گا کہ آگ کے ستون ہیں، اور ان کو اس کے اندر محبوس کیا جائے گا. وہ نکلنا چاہیں گے لیکن پھر بھی ان کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. سورہ ہمزہ کی تفسیر مکمل ہوگی انشاءاللہ. کل سے سورہ فیل علم ترا کی تفسیر شروع ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، طب القلوب و دوائها و نور الابصار و ضیائها و صحت الابدان و شفائها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا کریم بہت کم عبادت کرتے ہیں اور مولا کریم پھر فطرتاً ان عبادتوں پر خوش بھی ہوتے ہیں. کیا معلوم مولا کریم کہ وہ عبادتیں قبول ہوتی ہوں گی یا نہیں ہوتی ہوں گی. مولا کریم ہماری معمولی مشقتوں سے لبریز عبادتوں کو قبول کر لے. مولا ان کو رد مت کرنا. مولا ہم بڑے محتاج ہیں تیرے. مولا کریم تو بڑا مالدار ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں مولا کریم، لیکن ہمیں تو تیری بہت ضرورت ہے. تو ہماری لاج رکھ لے مولا، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے. اگرچہ ان عبادتوں کا حق ہم نے ادا نہیں کیا اور عبادتوں کے اندر ہماری کوتاہی ہوتی رہتی ہے مولا کریم، لیکن تو تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو تو نکتہ نواز ہے مولا. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے. تراویح کی جو عبادت ہے اس کو قبول کر لے. پڑھنے والے پڑھاتے ہیں مولا کریم، سننے والے سنتے ہیں. اے اللہ جس طرح پڑھنا چاہیے، جس طرح سننا چاہیے، اے اللہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، لیکن مولا کریم تو نکتہ نواز ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہماری عبادتوں کو قبول کر لے. غزہ والوں کی مولا کریم تو بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے. مولا کریم غزہ والے اے اللہ ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں، اے اللہ سب کی مولا کریم تو جان کی، مال کی، عصمت کی، آبرو کی، سب کی مولا کریم حفاظت فرما. اے اللہ جو تفسیر ہم نے ابھی کی ہے اس کو خوب قبول فرما. اس کا ثواب مولا کریم جو مسلمان ہیں، جو مسلمان آئیں گے، جو مسلمان گزر گئے، سب کو مولا کریم پہنچا دے، خصوصاً غزہ والوں کو پہنچا دے. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما اور ہم سے راضی ہو جا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.